اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ علق سے وہ ابتدائی 5 آیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کی شروعات کرتے ہوئے غار حرا میں سب سے پہلے نازل کی تھی، اور اسی میں پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، اور جو ایک انقلابی منصوبہ اور انقلابی منصوبے کے آغاز کا حکم دیا تھا، وہ حکم اور وہ احکامات سورہ علق کی یہ 5 آیتوں میں شامل ہے۔ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ 5 آیتیں بہت اہم مشعل راہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں قیامت تک ہر انسان سے چاہتا کیا ہے، اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منشا اور مقصد کی تکمیل کے لیے کرنا کیا چاہیے، اور وہ کیا بنیادی فرض ہے جس کی ادائیگی کے بعد جتنے دوسرے سارے فرائض اور احکامات ہیں ان کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان 5 آیتوں کو سمجھنا، 5 آیتوں کے مطابق اس انقلاب کے لیے کوشش کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ جس میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے خیر والا وہی ہے کہ جو علم سیکھے اور علم سکھائے۔ اور یہاں بھی علم اور بنیادی علم قرآنی مراد ہے، اور قرآن کے بعد قرآن کی تشریح یا قرآن کی وضاحت جو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال اس سے ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں قرآن کے بعد آتی ہیں۔ تو آئیے ہم وہ 5 آیتوں کے حوالے سے اقرا کا حکم اور اقرا کا جو انقلابی پیغام اور علم اور عرفان کے حوالے سے جو بنیادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس پر غور کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی عمل آسان ہو، لوگوں تک دعوت پہنچانا بھی آسان ہو، اور وہ جو انقلابی منصوبہ ہے جسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین انقلابی منصوبہ، رحمت للعالمین، تو وہ منصوبے کو پورا کرنا بھی ان کے ذریعے انشاءاللہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے 5 آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6236 آیتیں 114 سورتوں میں جو موجود ہے اس کے نزول کی شروعات یہ 5 آیتوں سے کی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس حکم کو رکھا ہے وہ حکم اقرا ہے۔ یعنی سارے فرائض، حقوق وہ سب بعد میں، وہ بعد میں آئیں گے، بعد میں سمجھے جائیں گے، اب بعد میں ٹھیک سے ادا کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو کی ادائیگی وہ اقرا ہے، اقرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی لفظی بات ارشاد فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ دیکھیے اس پر غور کیجئے کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا عظمت کا حکم پہلے اس لفظ سے کیسے نازل کرتا ہے، کیا مطلوب رکھتا ہے، اور اس کے حوالے سے تقاضے کیا ہے، تو یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ پہلے ہی لفظ اقرا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پوری کتاب کا آغاز کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقرا
اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں پڑھیے، ریڈ یا واچا، کیونکہ پڑھا جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ کیا مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، پڑھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے چاہتا کیا ہے، اور پڑھا جائے گا تبھی جا کر وہ پورا منصوبہ معلوم ہوگا کہ جس کے تحت پھر رحمت للعالمین انقلاب کو کیا جا سکے گا۔ تو بہت آسانی سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، بہت آسانی سے، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، سب سے اہم چیز جو مطلوب ہے وہ یہ کہ آپ پڑھیں، اس کی کتاب پڑھیں، اس کا کلام پڑھیں، علم اور عرفان کی گہرائیوں میں جائیں کہ جو پڑھنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ محض سننے سے، محض کچھ رٹ لینے سے اور محض کچھ رٹ کر پڑھ لینے سے ہم اس انقلاب کو پورا نہیں کر سکتے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 23 سالوں میں پورا کروایا۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ اقرا کا جو حکم ہے، اقرا کا حکم، اور وہ جو عالمی حکم ہے، اولین حکم ہے، اس کی اہمیت کو بہت سمجھیے اور بہت ہم کو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا فرض یہی ہے انسانوں کو، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ پڑھیں۔ رک کر غور کیجئے کہ حکم ہے پڑھنے کا، اور سب سے زیادہ پڑھنے سے فرار کرنے والے مسلم ہیں۔ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، اور نہ اس کے حوالے سے پھر جو علوم پڑھنا چاہیے علوم نہ وہ پڑھتے ہیں۔ ورنہ تینوں کا ایک تسلسل ہے کہ قرآن پڑھیے، حدیث و سیرت پڑھیے، اور وہ سارے علوم پڑھیے کہ جس کے ذریعے آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں اور پورے عالم میں انقلاب لانا ہے، وہ پڑھنے سے ممکن ہوگا۔ ایک اور چیز پر آپ غور کیجئے کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 17 احکامات دیے، اور سارے حکم 2 یا 3 لفظوں پر مشتمل تھے، 2 یا 3 لفظ۔ حضرت علی سے یہ بات آپ نے کہی تھی، اور منطقی نام کے محدث نے اپنی کتاب میں اس کو جمع کیا ہے۔ تو علم کے حوالے سے ایک بات رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی کہ العلم صلاحی، کہ علم میرا اسلحہ ہے، میرا ہتھیار اگر کوئی ہے کہ جس سے میں جہالت کو ختم کروں گا اور انسانوں کی برائیوں کو زیر کروں گا اور رحمت پھیلاؤں گا سارے عالم میں، تو وہ علم ہے۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر علم ہی وہ ہتھیار ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جامع اور کامل ہتھیار ہوتا ہے سارے اندھیروں کو، جہالتوں کو، شرک کو، کفر کو اور ساری خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ علم ہی وہ ہتھیار ہوتا ہے۔ تب دیکھ اس لحاظ سے بھی آپ اقرا اور علم کی عظمت اور اہمیت ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم ان 5 آیتوں پر غور کرتے ہیں، مختصر وقت میں غور کرتے ہیں، ورنہ 5 آیتیں ایسی ہے کہ وہ پورے اسلامی انقلاب پر پھیلائی جا سکتی۔ لیکن آئیے مختصر وقت میں اس پر غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پڑھو اور پڑھیے، نے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیے کے بعد ساری انسانیت کے لیے قیامت تک یہ حکم ہے کہ پڑھو۔ اور کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کیا مقصد اور منشا سامنے ہو، تو وہ بھی واضح کیا گیا، بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھو، اور پڑھنا چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے، لیکن اس رب کے نام سے پڑھنا چاہیے کہ جس نے تخلیق کیا ہے۔ دیکھیں کتنے کمال کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ طے کر دیا گیا ہے کہ پڑھیں گے تو کس حوالے سے، تو اقرا کے حوالے سے جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، تو اس میں آگے جو حد بندیاں کی ہے کہ جس سے صحیح انداز میں، صحیح رخ پر اور ایک صحیح انقلاب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا۔ پہلے آپ غور کیجئے کہ پہلے پڑھنے والے کے بارے میں یہ بات ہوگی کہ تجھے جس نے تخلیق کیا، اور تو جس کی مخلوق ہے، اور تو جس کی خلق ہے، اور تو جس کا کریشن ہے، تو اس کریٹر کے حوالے سے پڑھ۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی جب خود کو پہچانے گا تو اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، من عرف نفسہ قد
عرفہ رب، کہ جو خود کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچان لے گا، اور اس کو رب کو پہچاننا آسان ہوگا، کیونکہ خود میں انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ انسان اگر صرف اپنی ذات پر ہی غور کر لے اور اپنی ذات میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمالات بھی غور کر لے تو اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس عربی محاورے کے مطابق بھی کہ جو اسی سے مشتق ہے، اسی آیت سے لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ حکم دیا کہ ہاں تو تخلیق کے حوالے سے پڑھ، رب کے نام سے پڑھ، ورنہ لوگ پڑھتے ہیں، ودوان بن جاتے ہیں، بہت بڑے اسٹال ورڈس بنتے ہیں علم کی دنیا میں، لیکن جب رب کے نام سے نہیں پڑھتے ہیں تو بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ کوئی سرا ہی نہیں ملتا ہے زندگی کا کہ کیوں پیدا ہوئے، کیوں رکھے گئے، کب واپس لیے جائیں گے، کیوں واپس لیے جائیں گے، کیا کرنا ہے واپس جانے کے بعد، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی ہے کہ پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو، بسم ربک، کیونکہ رب کے نام سے پڑھو گے، رب کو سمجھ کر پڑھو گے، رب کی کائناتی اور انسانی اور آفاقی تخلیق کو سمجھ کر پڑھو گے تو تمہارے لیے آسان ہوگا مقاصد کو جاننا اور مقاصد کو پورا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی۔ تو آپ دیکھیے پڑھنے کا حکم ہے اور رب کے نام سے تخلیق کے حوالے سے پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر اب انسان کی تخلیق پر بہت باریکی سے غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دوسری آیت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ ذرا اپنے اوپر غور کرو کہ ہم نے تم کو پیدا کیسے کیا ہے۔ اور 1400 سال پہلے اتنی بنیادی اور اتنی اہم علمی اور سائنٹیفک بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تم علق سے پیدا کیے گئے، علق سے۔ علق کے بارے میں 1400 سال پہلے کوئی کچھ جانتا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ علق کے حوالے سے پڑھنے کا حکم دیا۔ علق ابھی 30-40 سال تک بہت سے ترجمہ کرنے والے علق کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکے تھے۔ علق کا صحیح ترجمہ تم کو 30 سال سے معلوم ہوا جب ڈاکٹر کیتھ مور نے، جس نے امریکہ میں ایمبریولوجی میں بہت زیادہ کام کیا، تو تب جا کر معلوم ہوا کہ یہ علق ہوتا کیا ہے اور کس پیرائے میں رہتا ہے اور کیا اس کی بنیادی شکل ہے، کیا اس کی بنیادی حیت ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ علق اب سمجھا، اور علق کے لیے جو سیمن کے بعد کی دوسری شکل ہے انسانی نطفے کی، پہلی شکل اور اس کے بعد کی دوسری شکل جو ہے سیمن کی، تو اس کی جو ہے بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو اس کے لیے بہت قریبی ترجمہ انگلش ترجمہ کرنے والوں کے جو میں نے دیکھا، تو انگلینڈ میں عبداللہ یوسف علی نے 60 سال پہلے جو ترجمہ کیا وہ بہت قریب ہے، ورنہ عام طور پہ جو ترجمہ کیا گیا علق کا وہ گوشت کے لوتھڑے، گوشت کی بوٹی، اور بہت قریبی اردو میں اللہ مودود نے کیا تھا خون کی پھٹکی، مگر بہت اچھا ترجمہ کیا عبداللہ یوسف علی نے۔ انہوں نے کہا لیچ لائک کلاٹ۔ لیچ کہتے ہیں وہ جونک کو، جیسے عام زبان میں گوچڑی کہتے ہیں، کتے کے جسم پر یا اور جانوروں کے جسم پر جو گوچڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیچ۔ تو انہوں نے بہت قریبی ترجمہ کیا کہ لیچ لائک، کہ لیچ کی طرح سے جو نظر آتا ہے ابتدائی گوشت کا ذرا سا حصہ گوشت کا، کہ جو مرد اور عورت کے نطفوں سے مل کر بنتا ہے، تو وہ لیچ لائک، اور اس کی شکل بس کلاٹ، ایک چھوٹی سی گتھی اور گٹھلی کی طرح ہوتی ہے، تو بس قریبی ترجمہ ان کے پاس ہے لیچ لائک کلاٹ۔ تو علق وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی 14 سال پہلے کہ تم سمجھتے کیا ہو کہ ہم نے تمہیں بنایا کیسے ہے، کس حیرت انگیز انداز میں، کس بنیادی شکل میں، اور تم تھے کیا، ہو کیا، کیا کیا بنا دیے گئے اور کیا بن گئے۔ تمہیں تو بہت اطاعت گزار، بہت فرمردار، اس مالک کے ارض و سما کو سمجھنے والا، جاننے والا، اس کی اطاعت کرنے والا وہ بننا چاہیے تھا، اور تم باغی بن گئے، تم غدار بن گئے، تم گھمنڈی بن گئے، تم فرار ہونے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یاد دلایا کہ الذی خلق الانسان من علق۔ اور ایک اور بات پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ حدیث اور سیرت پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ حدیث و سیرت کے ساتھ فوراً جس چیز کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے بایولوجی، حیاتیات۔
علم حیاتیات، بایولوجی، جیو شاستر، اور جیو شاستر بھی نہیں، سوکشم جیو شاستر، صرف بایولوجی بھی نہیں، مائکرو بایولوجی، کیونکہ بایولوجی بھی بڑی بڑی چیزوں سے بحث کرتی ہے، لیکن جس بایولوجی کی پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں دیا ہے وہ ہے مائکرو بایولوجی، کہ مائکرو بایولوجی پڑھو، کہ وہ کیا چیز ہے جو رحم مادر، یا جسے انگلش میں کہتے ہیں اونب، یا مراٹھی والے کہتے ہیں گربھاشے، تو گربھاشے میں وہ بنیادی چیز کیا ہوتی ہے جو ڈالی جاتی ہے، تو وہ پڑھو، کیونکہ اگر وہ پڑھو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، تمہارا معاملہ اس خالق کائنات سے ہے کہ جو ایسی اور ایسی قوت کا اور ایسی شان تخلیق اور شاہکار تخلیق کا مالک ہے، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے نام سے پڑھو جو ایسے کمال کا مالک ہے، اور وہ جب سمجھ میں آیا تو اس کے بعد سے جناب ساری چیزیں آئی ہے۔ میں یہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو لے کر جاتا۔ ڈاکٹر کیتھ مور امریکہ نے ایمرولوجی میں 30 سال تک جن چیزوں پر کام کیا ہے تو وہ اش کر اٹھا 1980 میں جب وہ ریاض میں کانفرنس میں آیا، اور جب اس نے یہ چیزیں پیش کی اور جب اس کے سامنے بتایا گیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ علق میں، اور اس کے بعد ایک سورہ ہے غالباً سورہ لقمان، اس کی 6 آیت میں یہ بیان کر چکا کہ تمہاری ابتدائی شکل ہوتی کیا ہے اور تم کس طرح رہتے ہو، تو وہ اش کر اٹھا، اس کے اس نے غور کیا اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، کہ اس نے کہا کمال ہے کہ جس چیز پر میں 30 سال سے کام کر رہا ہوں وہ تمہارے پاس 14 سال سے موجود ہے، پھر تم کرتے کیا ہو؟ اس نے سوال کیا کہ تم یہ سچائیاں قرآن کی، یہ حقیقتیں اور یہ سائنٹیفک جو ہے دلائل لاتے کیوں نہیں ہو، یہ سائنٹیفک پروف لاتے کیوں نہیں ہو دنیا کے سامنے؟ کیونکہ دیکھیے عرصہ گزر گیا کہ یہ جو علم کے شاہکار، علم کے موتی، علم کی بنیادیں اور وہ عرفان جو انقلاب جو لا چکا اس سے پہلے، وہ ہم نے لینا چھوڑ دیا، وہ ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا، وہ ہم نے پہنچانا چھوڑ دیا، تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ تو آپ دیکھیں دوسری آیت میں مائکرو بایولوجی کی بات، اور مائکرو بایولوجی سے انسانی بنیاد کے اور انسانی جسم کے پھلنے پھولنے بڑھنے اور مکمل شکل میں آنے کی وہ ساری چیزوں کی بنیاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آتا ہے اپنی ان 5 آیتوں میں، تو تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ حکم دیا جو اس نے پہلی آیت میں شروع کیا تھا۔ دیکھیے پہلی آیت میں اقرا سے شروع کیا گیا، دوسری آیت میں وہ بنیاد بتائی گئی کہ سائنس کی کن بنیادوں سے آپ پڑھیں گے، اور تیسری آیت میں پھر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اب یہ فرمایا گیا اقرا ربک الاکرم، کہ پڑھو، اور اس لیے پڑھو کہ تمہارا رب بہت اکرم ہے۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ رب تو اکرم ہے، رب پہلے سے اکرم ہے، ہمیشہ اکرم رہے گا۔ انسانوں کا کیا؟ انسان بھی اکرم بن سکتے ہیں اگر پڑھیں، یہ بات ہے کہ اقرا ربک الاکرم، کہ اگر تم پڑھو تو تم بھی رب اکرم سے اکرم ہونے کی وہ صفات حاصل کر سکتے ہو۔ اکرم 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اکرم بنا ہے ماد کرما سے، کاف اور را میم، کرما سے یہ جو اکرم بنتا ہے تو اس کے 2 معنی بنتے ہیں بہت بنیادی طور پر۔ اکرم کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بہت کرم کرنے والا ہے، اکرم وہ ہے جو بہت کرم کرنے والا ہے۔ تو اگر تم دنیا میں اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی مہربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم کو پڑھنا پڑے گا۔ پڑھو گے تو کرم حاصل ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، پڑھو گے تو کرم کے سائے میں رہو گے، پڑھنا شرط رہے گا۔ تو تیسری آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقرا سے ہی شروع کیا، اقرا سے، اور کرم کے ایک اور معنی ہے عزت، ریسپیکٹ، کہ اگر دنیا اور آخرت میں ریسپیکٹ اور عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے وہ سب عزت پا چکے جو پڑھ چکے، بہت پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے بہت ترقیاں کر رہے ہیں، چاہے دنیا بھی صحیح ترقیاں کر رہے ہیں، بہت عظمت کا اور اونچائی کا، ریسپیکٹ کا مقام دنیا میں حاصل کر چکے۔ جاپان جس کی بڑی مثال دی جا سکتی کہ جب وہ پڑھنے پڑھانے علم کی گہرائیوں، ایجادات کی گہرائیوں میں گیا تو جناب وہ امام بن گیا، ایون امریکہ کا امام بن گیا اپنی ایجادات کے حوالے سے، انوینشنز کے حوالے سے اور ڈسکوریز کے حوالے سے، پرٹیکولرلی جو فیلڈ ہے چیزوں کا، تو امریکہ کا امام بن گیا۔ ہم نے سب چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے تخلیقات نہیں کی، ہم نے بھی پڑھا، ہم نے بھی تخلیقات کی۔ کب؟ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں،
ہم نے پڑھا، ہم نے بھی تخلیقات کی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبا تابعین کے زمانے میں. تو یہ 3 وہ ادوار ہے کہ جس میں ہم نے بہت پڑھا، بہت شان کے ساتھ پڑھا، بہت ترقیاں کی، اور اتنی ترقیاں کی کہ آدھی سے زیادہ دنیا میں اس وقت ہی دنیا میں پھیل گئے. چند شہ سوار نکلے ٹوٹی پھوٹی تلواروں کے ساتھ، اپنے پاس قرآن مجید لیے ہوئے، قرآن مجید کا شاہکار لیے ہوئے، قرآن مجید کے ساتھ علم و عرفان کی وہ نگاہیں لیے ہوئے، اور جناب آدھی دنیا پر پھیل گئے. لیکن جب یہ بنیاد ختم ہو گئی، یہ کام ختم ہو گیا، یہ مقصد ختم ہو گیا، اور قرآن اس حیثیت سے موجود نہیں رہا کہ اس پر غور و فکر کر کے لوگوں میں رحمت للعالمین انقلاب کے لیے استعمال کیا جاتا، تو پھر غلامی آ گئی، پست حالی آ گئی، بد حالی آ گئی، اور جہاں جہاں تھے وہاں سے پھر واپس آنے لگے. اسپین 500 سال سے زیادہ ہم نے اسپین میں حکومت کی، اور آج جناب وہ کھنڈرات ہیں، مسجدوں کے کھنڈرات، یا پور شکو مسجد قرطبہ اپنی زبوں حالی کی جناب داستان سنا رہی کہ تم کہاں تھے کل اور کہاں ہو آج، کیونکہ تم نے اقرا چھوڑ دیا. اقرا کی وجہ سے تم یہاں تک آئے تھے، تم نے اقرا چھوڑ دیا تو پھر سے ذلیل ہو گئے کہ آج مسجد بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور مسجد میں تم ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو. تو یہ ہوتا ہے. تو اس لیے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اقرا کو پھر جس حوالے سے لایا تھا، کرم اکرم کے حوالے سے، کہ کرم یا عزت اسی سے ملے گی. اور آج بھی کیا ہے، عزت کہاں، کرم کہاں. ایک ہلکا سا جائزہ ایک مورخ پیش کر رہا تھا، ایک لیٹسٹ مورخ پیش کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آج سے 200-300 سال پیچھے جا کر ہم جب دیکھتے ہیں تو اسلام ایک بہت زبردست جو ہے قوت کی صورت میں نظر آتا ہے، اور ایک تسخیری قوت کہ جس نے کنٹرول کیا، اوور پاورڈ جسے کہتا ہے، جس نے آدھی دنیا کو اوور پاورڈ کیا تھا. تم اس قوت کے روپ میں اسلام کو دیکھتے تھے. آج 58 مسلم ممالک ہے، لیکن سب ذلیل ہیں اور سب جھوج رہے ہیں، آپس میں ہی جھوج رہے ہیں، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے. علم، تحقیقات، ترقی، انوینشنز، ڈسکوریز، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپس میں گتھم گتا ہے، اور خون کی ندیاں بہ رہی ہے ہر ملک میں، کم و بیش ہر ملک میں، سوائے ترکی اور کچھ 1-2 ملکوں کو آپ چھوڑ دیں، انڈونیشیا، ملیشیا کو. تو اس کے بعد کیا ہے، اور کیا ہے ساری دنیا میں، کیا منظر ہے؟ تو آپ دیکھو اس نے ایسا منظر کھینچا کہ جو اپنی آپ میں صحیح ہے، چاہے آپ پھر اس پر کتنے ہی افسوس کریں یا کتنے ہی جناب دف بجاتے رہیں پچھلی فتوحات پر، پچھلی کامیابی، لیکن اب کیا ہے. اور 58 مسلم ممالک. اب کمال تو یہ ہے، کمال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرانی فتوحات اور ستوت، اس کی وجہ سے دنیا کا 80% سے زیادہ سرمایہ آپ کے پاس دیا تھا، تیل کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، اور دوسری جو دھاتیں وغیرہ اس کی صورت میں. 80% سے زیادہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. استعمال کیا ہے، طرز کیا ہے، بنیادیں کیا ہے؟ وہ بنیادیں کھو چکے ہم، وہ بنیادیں چھوڑ چکے. تو اب بھی پھر سے اسی اقرا کے سبق کی طرف آنے کی ہے. اب بھی ضرورت پھر سے بھی اقرا کو وہ حکم لینے کی ضرورت ہے کہ جس میں اقرا کے حوالے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ تمہاری ساری پڑھنا پڑھانا تحریک انقلاب اسی کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو کرم، عزت، وہ بھی اسی حوالے سے تم کو ملے گا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. پھر اور غور کیجئے، یہ تیسری آیت چل رہی تھی. چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کمال کیا کہ دیکھیں پہلی 3 آیتوں میں 2 بار اقرا کا حکم ہے، اور اب الذی علم بالقلم، چوتھی آیت میں قلم کا حکم ہے کہ صرف پڑھو ہی پڑھو نہیں کہ رٹ لو گے، کچھ چیزیں رٹ لو گے. ہاں 5 کلمے پڑھ لیے تھے اور یہ بھی چلتے چلتے رٹ لیے تھے. قرآن اللہ تعالیٰ نے نہیں، الذی علم بالقلم، کہ دیکھو ہم نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے. قلم بنیادی طور پر الف ب سے شروعات کرتا ہے، قلم بنیادی طور پر ABCD سے شروعات کرے گا، اور قلم انتہا میں ریسرچ کروائے گا. ریسرچ، تو اللہ تعالیٰ ریسرچ کا حکم دے رہا ہے. شروعات میں حروف تہجی کا، الفابیٹس کا حکم دے رہا ہے، اور آخر میں ریسرچ کا حکم دے رہا ہے. ریسرچ کہ تم کو ریسرچ کرنا چاہیے، اور تم ریسرچ کرو گے تو علم آئے گا. ریسرچ سے وہ تم علم کی گہرائی جان سکو گے، اور جناب تسخیر کرو گے علوم کی، اور تسخیر کرو گے دنیا کی، تسخیر کرو گے افراد کی، تسخیر کرو گے ملکوں کی، کنٹرول کرو گے ان پر. لیکن علم ہے. تو آپ دیکھیے 2 بار پڑھنے کا بھی حکم آ گیا اور 1 بار لکھنے کا بھی حکم آ گیا. کتنا تعلق ہے پڑھنے سے اور کتنا تعلق ہے لکھنے سے، اور اس طرح پڑھنے سے اور اس طرح لکھنے سے کتنا تعلق ہے. عام طور پر ہماری یونیورسٹیز، عام طور پر ہمارے مدارس،
عام طور پر ہمارے کالجز دیکھے جاتے ہیں تو جناب بہت برا حال ہے، زبوں حال ہے، زبوں حال ہے، خال اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد تو زبوں حال ہے۔ ایک صاحب بہت اچھا تجزیہ کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مدارس قائم کیے، دنیا کے کونے کونے مدارس قائم کیے، پھر وہ بھارت کے پر غور کر رہے تھے، بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت میں کئی مدارس قائم کیے اور اتنے مدارس قائم کیے کہ ابھی محدود اندازے کے مطابق 55 لاکھ بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تقریباً 55 لاکھ بچے۔ انہوں نے کہا لیکن ذرا ایک زاویے سے جائزہ لیجئے کہ ایک طرف یہ خوشی کی بات ہے ہم 55 لاکھ بچوں کو مدارس میں کچھ تعداد کو حفظ کروا رہے ہیں، کچھ تعداد کو علمیت کروا رہے ہیں، کچھ تعداد کو فضیلت کروا رہے ہیں، اور کچھ ایک محدود تعداد تخصص کروا رہے ہیں اسپیشلٹی کے فیلڈ میں ڈالے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو یہ عربی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا عربی آتی ہے کہ ان کو عربی زبان آتی ہے کیا؟ جیسے آپ مراٹھی میڈیم سے پڑھیں، انگلش میڈیم سے پڑھیں، اردو، تو آپ مراٹھی انگلش یا اردو آئے گی نا آپ کو۔ تو کہا کہ یہ سارے 100% بچوں کو عربی آتی ہے کیا؟ مطلب یہ عربی فراٹے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ بول سکتے ہیں کیا؟ سمجھ سکتے ہیں کیا؟ لکھ سکتے ہیں کیا؟ ذرا اس زاویے سے ذرا جائزہ لیجئے۔ تو وہ پہلے 7 سال کا بھی جائزہ لیجئے اور بعد میں 9 سال کا بھی جائزہ لیجئے، 10 سال کا جائزہ کہ وہ لکھ سکتے ہیں کیا؟ وہ آرٹیکلس لکھ سکتے ہیں کیا؟ اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں کیا عربی میں؟ تخصص جسے وہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو کتنے ہیں ایسے؟ ان کی تعداد کیا بنتی ہے؟ یعنی ان 55 لاکھ میں سے آخر میں کتنے بچتے ہیں؟ کیا انگلیوں پر گنے جانے کے لائق بھی بنتے ہیں کیا کہ جو عربی میں تخصص کر کے جناب ریسرچ کر سکیں؟ عربی میں ریسرچ تو ایسے بنتے ہیں کہ ایسے بنائے جاتے ہیں کیا؟ تو آپ دیکھیں نتیجہ آپ کو معلوم ہے، نتیجہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ نصاب ہے، اور یہ نصاب پر یہ توجہ ہے آپ کی، اور یہ ہم اس کے ڈنگ کے پیٹتے ہیں کہ ہم عربی پڑھتے ہیں، عربی مدارس سے، دینی مدارس سے، علمی مدارس سے، کہ ہوتا کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ ایک جو صورتحال ہے وہ سب اسی لیے ہے کہ جس گہرائی سے چیزوں کو پڑھنا چاہیے تھا، لفظ لفظ کی گہرائی سے، جیسا ہم صبح غور کر رہے تھے مطالعہ قرآن میں کہ دیکھیے پڑھنے کا انداز تو یہ ہوتا کہ اگر آپ سمجھیے شروع کر رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو آپ کو الحمد کے حمد کے مادے سے ہا ما دال، ہا میم دال، اس کی گہرائی میں جانا چاہیے کہ حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں، للہ کا الہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، رب کا رے بے رب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، عالمین کا علم، عالم اور عالم بھی علم سے ہے، دیکھیے عالمین کا عالم اور عالم کا علم بھی عین لام میم سے ہے، تو اس کی گہرائی کیا جانتے ہیں، اور کب کس نے کتنا گہرائی سے اس پر غور کیا ہے کہ اس طرح سے غور کرنا پڑتا ہے عالمین پر، تب جا کر عالمین کا علم آتا ہے، اور تب جا کر علم کی بنیادیں آتی ہے۔ تب ایسے مادے جسے کہتے ہیں روٹ ورڈ، ایسے روٹ ورڈ سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ سمجھتے ہیں، اور کیا یہ نماز میں بھی ہے، کیا یہ تلاوت کے وقت بھی ہے، کہ تراویح میں بھی ہے اس طرح پڑھا جانا، کس طرح روٹ ورڈ کے ساتھ، روٹ ورڈ کی گہرائیوں کے ساتھ، اس طرح مادے کے ساتھ، اس طرح گہرائی سے آپ چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، ان کو اخذ کریں، ان پر عمل کریں، وہ بیوی بچوں کو سمجھائیں، وہ معاشرے میں سمجھائیں، اور اس کا نظام لانے کی کوشش کریں۔ کام یہ ہے کہ اس کا نظام لانے کی کوشش کریں نا، کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو قرآن کا نظام ہے، اور یہ جو قرآن کا نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نظام کی صورت میں برپا کر کے دکھایا ہے مدینے میں، یہ نہ سمجھیے اور یہ نہ کہیے کہ نہیں یہ پڑھنے کے لیے تھا اور بہت برکت کا ہے، نہیں ہے، لیکن اس کے آگے وہ قائم کرنے کا ہے، وہ رحمت کا نظام قائم کرنے کا ہے، تاکہ ایسے منووادی لوگوں کو پریشان نہ کریں، پیٹرول ڈیزل کا ریٹ بڑھا کر اور نوٹ بندی سے اور جی ایس ٹی سے، اور اپنے ظلم کا شکار کر کے اور زعفرانی ظلم کا شکار کر کے عوام کو تباہ نہ کریں، 130 کروڑ کو 134 کروڑ کو تباہ نہ کریں، یہ تو اس لیے تھا، آپ نے محدود کر لیا کہ نہیں ثواب ہوتا ہے، ایک ایک حرف کا 10 نیکی ثواب ہے، ضرور ہے، اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن ذرا تسخیر بھارت اور تسخیر کائنات اور تسخیر عالم کے حوالے سے بات کیجئے نا اس علم کی، اور اس گہرائی سے آئیے نا، تو اس گہرائی سے لیا کیا گیا، کیا لیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا بیوی بچوں کو دیا جاتا ہے، اور کیا پھر میں دہراؤں گا کہ معاشرے میں اور دنیا کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن سے ویسا کیا تعلق ہے، تو یہ مطلوب ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار پڑھنے کے ساتھ ایک بار اس کا بھی حکم دیا کہ ہاں تم قلم سے کام لو، اب تو تم اگر پڑھو گے لکھو گے ریسرچ کرو گے تو ہوگا کیا، 5ویں آیت میں سورہ الق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
علم الانسان ما لم یعلم، پھر اللہ تعالیٰ وہ علم سکھائے گا جو تم جانتے نہیں تھے، یعنی وہ ساری چیزیں لائیے، ڈسکوریز اور انوینشنز۔ ڈسکوریز انوینشن کا ایک بہت لطیف فرق ہے۔ دیکھیں ڈسکوری کس کو کہا جاتا؟ کور میں سے آپ چیزوں کو نکالیں تو ڈسکور ہوں گی۔ کائنات کی بہت ساری چیزیں، باہر دنیا کی بہت ساری چیزیں کور میں ہیں، غلاف میں ہیں، ایک لبادے میں ہے، ایک پردے میں ہے، لیکن آپ اس کو قرآن کی مدد سے ڈسکور کر سکتے ہیں کہ اس کو ہٹائیے اور دیکھیے سامنے ڈسکور ہو کے سارے حقائق سامنے آئیں گے، کمالات سامنے آئیں گے، بہترین نتائج آئیں گے، بہترین ترقیاں حاصل کی جا سکیں، بہترین ڈیولپمنٹس ہو سکیں گے۔ تو ڈسکور کیجئے چیزوں کو، قرآن کی روشنی میں ڈسکور کیجئے، تو اس سے بنتی ہے ڈسکوریز۔ ہم ایک چینل دیکھتے ہیں، وہ بھی ڈسکور کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو حکم دیا گیا تھا وہ دوسری آیت کے تحت کہ پہلی آیت کے تحت اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو مگر رب کے حوالے سے پڑھو، وہ پڑھتے ہیں اور صرف دنیا کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور آپ کے پاس خدا ہے، وہ خالق ہے، لیکن آپ ان کے علم سے اس کو ملاتے نہیں ہیں، تو وہ ایک طرفہ ہو گئے اور ہم ایک طرفہ ہو گئے۔ ورنہ اس علم سے اگر آپ اللہ کی شخصیت کو ملائیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں تو آپ بہت بڑا کمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ڈسکوریز بہت صحیح رخ پر، صحیح نتیجے پر اور صحیح کمالات کو پیش کرتے ہوئے جا سکتی ہے، لیکن ڈسکوریز کو آپ تخلیق کائنات میں خالق کے ساتھ ملائیں، خالق کے ساتھ، وہ ہم نہیں کر رہے، وہ ہمارا کام تھا۔ دیکھیں وہ تو اس فیلڈ میں بہت کام کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے۔ یوں نہ جائیے جیسا مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ پاگل ہی لگتے ہیں کہ ایک ایک کیڑے کو 6 مہینے تک دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پاگل نہیں، بہت ذہین ہے کہ ایک ایک کیڑے کے ساتھ جا کر اس کی بناوٹ، اس کی تخلیق، اس کے عادات، پھر اس کے زمانے کے ساتھ، موسموں کے ساتھ تغیر، اس پر بہت غور کرتے ہیں، موسموں کے بارے میں وہ طے کرتے ہیں کہ کس موسم میں کیا چیز کرنی ہوگی، کیا نہیں کرنا ہوگا، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں، بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو مائنس کیا ہے، تخلیق پر تو اور ہمارا مسئلہ ہے کہ تخلیق کے غور و فکر سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اللہ سے بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے بارے میں بھی بہت صحیح تجزیہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور بہت مانتے ہیں، مگر اللہ اور رسول کی نہیں مانتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی جیسے ماننا چاہیے، اقرا کے حوالے سے انخلاق وہ نہیں مانتے، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ تو ایسا ماننا بھی کیا ماننا کہ جو آپ کو ان بلندیوں، ان ترقیوں اور ان کمالات کی طرف نہیں لے جا سکتا جس میں ماننے کی شان ہوتی ہے، تو پھر وہ ماننا بھی کیا ماننا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حوالے سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ڈسکوریز کی بات۔ دوسری چیز ہے انوینشنز، ایجادات۔ ایک تو تحقیق ہے اور دوسری ایجادات ہے۔ تو تحقیق حق کو نکالنا پردوں میں سے، ڈسکوری کا کام، اور دوسرا ہے ایجادات کہ لوہا ہے، مختلف دھاتیں ہیں، مختلف دھاتوں سے بننے والی مخلوط دھاتیں ہو سکتی ہے، اور مختلف عناصر، ایلیمنٹس ہیں۔ وہ ایلیمنٹس کا آپ استعمال کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا کیا بنایا جا سکتا، کیا تحقیق کرتے ہیں آپ اس پر؟ بہت کم ہے۔ اگر آپ مسلم دنیا پر دیکھیں گے، 58 مسلم ممالک پر دیکھیں، اس پر بہت کم کام ہے، بہت کم کام، کہ اس پر ویسا کام نہیں کیا جیسے جاپان کرتا ہے، چائنا کرتا ہے، جرمنی کرتا ہے، ہالینڈ کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے، UK کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے۔ دیکھیے اس انداز میں اس پر کام نہیں کیا گیا، حالانکہ اس انداز میں اس پر کام کرنے کی ضرورت تھی نا۔ تو آپ دیکھیے اس انداز میں کام نہیں کیا گیا، اور یہ سب اقرا کا حکم ہے۔ پہلے ہی جو حکم ہے علم کا حکم، اور پہلے علم سے آپ وہ معرفت، عرفان، وہ جاننا، وہ پہچاننا، اور وہ پہچان کے ان ایجادات کے ساتھ پھر لانا میدان میں اس رحمت للعالمین نظام کے لیے، رحمت للعالمین نظام، کہ اللہ کی رحمت کا نظام کیا ہے، فرد کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، دیش کے لیے، عالم کے لیے، وہ رحمت للعالمین نظام کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ جو جوڑنے اور وہ لانے کے کا کام تھا وہ نہیں کر سکے، وہ ہم نہیں کر سکے۔ ایک کتاب آئی ہے، انگلینڈ سے پرنٹ ہوئی ہے، کچھ مسلم جو ہے مؤلفین نے تالیف کی ہے، بہت کمال کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں اس کا ہیڈنگ غالباً یہ ہے کہ 1000 بیسٹ انوینشنز، 1000 بیسٹ انوینشنز، یا نام کچھ الگ بھی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا ہے کہ صحابہ کے دور سے
دیکھیے صحابہ نے تحقیق کا جو کام کیا تھا وہ 56 ہجری سے کیا تھا، یعنی تحقیق کا پہلا کام جو شروع ہوا وہ 56 ہجری سے شروع ہوا اور تقریباً 400-500 سال تک چلتا رہا، 500 سال تک. تو 500 سال میں انہوں نے جو ڈسکوریز، تحقیقات اور جو انوینشنز کی ایجادات، تو اس میں سے 1000 ایسے چنندہ کہ جنہوں نے انسانی دنیا کی بالکل تاریخ بدل کر رکھ دی اور انسانی دنیا کو بہت بڑا خیر عطا کیا. تو ایسے 1000 انوینشنز کا اس میں ذکر ہے، 1000 انوینشنز کا، کہ ایسے کئی لوگ جنہوں نے فلکیات میں، کیمسٹری میں، میٹلرجی میں اور ہسٹری میں، جغرافی میں، مختلف میدانوں میں کام کیا ہے. تو ایسے 1000 انوینشنز کا ذکر ہے. اب ہم کو معلوم ہی نہیں کہ لوگوں نے کیا 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 ہم سے پہلے اور کیا کیا اس کام کو اب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ جو یورپینس ہے، ویسٹرن کنٹریز ہے اور ان کے محققین، وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اب اس پر ٹھپا لگ گیا میڈ ان یو ایس اے، اب اس پر ٹھپا لگ گیا میڈ ان چائنا، میڈ ان جرمنی، میڈ ان انگلینڈ. اب یہ ٹھپا لگا، حالانکہ سارا بنیادی کام آپ کا ہے، سارا بنیادی کام آپ کا ہے. اور ایک اور بات مورخین نے لکھی ہے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بہت اچھا لکھا کہ بھئی آپ کے عروج اور آپ کا زوال، تو انسانی دنیا پر اس کے اثرات کیا ہوئے. انہوں نے بہت کمال کے ساتھ وہ چیزیں بیان کی ہے. تو اس میں بھی وہ بات انہوں نے لائی ہے کہ آپ نے جو کام کیا تھا شروع کے 500 سال میں، تو بعد میں مغرب نے، ویسٹ نے اور یورپینس نے 500 سال تک اس کو ترجمہ کر کے وہ پڑھتے رہے، اس کو ترجمہ کر کے وہ پڑھتے رہے، اور تب جا کر وہ پھر ڈسکوریز اور انوینشنز کی راہ پر لگ گئے. 500 سال تک انہوں نے جو ہے تو صرف ٹرانسلیشن کیا اور ٹرانسلیشن کر کے پڑھتے رہے. اور ہم کو دیکھیے کہ جنہوں نے دیا تھا وہ اپنی چیز پڑھنے پر قادر نہیں ہو سکے، اپنی چیزیں ان سے دور ہو گئی یا وہ اس سے دور ہو گئی. حالانکہ وہ انہوں نے اس کو لیا، اس کو پڑھا اور اس کو آگے بڑھ گئے، وہ آگے بڑھ گئے، ہم ان کے غلام ہو گئے. اب امریکہ کا ڈنڈا چل رہا ہے، چائنا کا ڈنڈا چل رہا ہے، انگلینڈ کا ڈنڈا چل رہا ہے، رشیا کا ڈنڈا چل رہا ہے. وہ طے کرتے ہیں کہ سیرینز کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ طے کرتے ہیں کہ شام کے کس شہر میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کہاں بم برسائے جائیں گے اور کہاں چھوٹی سی چھاونی ہوگی. وہ طے کرتے ہیں. اس سے زیادہ زوال کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ دمشق، شام کے مختلف شہر، ان کا کیا کمال تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد سے جو تحقیقات کے کام ہوئے تھے تو کیا اس کا مقام تھا، کیا حال تھا اس کا، اور آج کیا ہے. تو اب یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ علم سے دوری کے نتیجے میں، علم سے دوری، علم، تحقیق، ایجادات، سب سے دوری کے نتیجے میں. تو آپ دیکھیے اس پر ہم کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت بنیادی چیز، اب جو کرنے کے کام ہے، کرنے کے کام، ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں. آخری سے سب سے پہلے جس چیز کی طرف آنا پڑے گا وہ عربی ہے، عربک، کہ عربی زبان پڑھیے، عربی زبان پڑھیے، عربی زبان کی گہرائیوں میں جائیے، عربی زبان پڑھ کے قرآن پڑھیے، عربی زبان سیکھ کر حدیث پڑھیے، عربی زبان سیکھ کر وہ جو آپ کی پرانی کتابیں، پھر وہ پڑھنا پڑے گا کہ آپ نے بنیادیں کیا دی تھی، لوگ اس کو کیا لے کر آگے بڑھے اور آج آپ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے وہ بنیادیں لینا پڑے گا. وہ بنیادیں کیا تعلق ہے عربک سے. اگر آپ شہروں کا جائزہ لیں، شہروں کا جہاں کچھ کیا جا سکتا ہے، جہاں بڑے بڑے مدارس بھی ہو سکتے ہیں، مدارس سے تعلقات رکھنے والے لوگ بھی، تو وہاں کا پہلے اور بعد میں دیہات وغیرہ کا جائزہ لیں گے، چھوٹے مقامات کا جائزہ لیں گے. تو اب حال کیا ہے کہ آپ شہر میں 5 عربی دانے لا سکتے، بڑے سے بڑے شہر میں، کہ ہاں واقعی جو عربی پڑھتے ہوں، سمجھتے ہوں، لکھتے ہوں، تحقیق کر سکتے ہوں. آپ 5 لوگ نہیں لا سکتے. یہ تعلق. اب پھر ذرا ہماری زبوں حالی کا ذکر کیا جائے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ اگر کسی زبان کی اہمیت ہے تو انگلش. نمبر 1 پر انگلش ہے ہمارے لیے. یعنی وہ جو ہم ان کو دے چکے 500 سال ترجمہ کر کے، وہ پھر سے ہم ان کو لینے جا رہے ہیں انگلش. دوسرے زبان پہ مراٹھی ہے، راجیہ بھاشا، ان کا کہ نوکری اس سے لگتی. تیسرے ہم کہتے ہیں راشٹر بھاشا، اگر اس سے باہر جا کے کہیں نوکری کا موقع ہے تو. اور چوتھے پہ مادری زبان اپنی اردو، کہ جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. لیکن ترجیح جس کو دی جانی چاہیے تھی عربی کو، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں ہے، اس کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی نہ وقت دیا جاتا، نہ صلاحیت لگائی جاتی، نہ پیسہ خرچ کیا جاتا، اور نہ اس کے لیے ایسی کوششیں ہیں، ایسے انتظامات ہیں. عربی کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ آپس کون کتنا پڑھتا ہے، کتنا پڑھ سکتا ہے،
ایک شوہر کتنا پڑھ سکتا ہے, ایک بیوی کتنا پڑھ سکتی ہے, بچوں کے لیے کیا اس کا انتظام ہے؟ کوئی انتظام نہیں ہے. تو آپ دیکھیے یہ وہ ہماری زبوں حالی ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھنے کا سب سے پہلا حکم ہے اقرا کا, اسی سے دوری ہے. تو جب پہلے ہی حکم سے دوری ہوگی تو یہی حال ہوگا, یہی ذلت آئے گی, یہی مقہوری آئے گی, یہی مظلومی آئے گی اور یہی مغلومی آئے گی جب پہلے ہی حکم کو چھوڑیں گے, پہلے حکم کو. تو آپ دیکھیے یہ سب اس وجہ سے آیا ہے. تو آپ دیکھیے پھر سے پلٹنے کی ضرورت ہے, پھر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے, پھر سے مراجعت کرنے کی ضرورت ہے وہ عربی کی طرف. تو آپ دیکھیے عربی سے پڑھنا پڑے گا, پھر اس کے بعد تحقیق کا میدان ہاتھ میں لینا پڑے گا. یہ جو فضولیات اور لغویات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, ٹی وی ہے, کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, اور ان لوگوں نے بہت آسان کر دیا. یہودیوں نے خود کے بچوں کو تو جناب تعلیمی اداروں میں ڈال دیا کہ خوب تحقیق کرو, اور ہاتھ میں بالکل موبائل تک نہیں لینا. ان کو پابندی ہے. یہودیوں نے اپنے بچوں کو سختی سے پابندی کر رکھی ہے کہ جب تک تمہارا گریجویشن ٹھیک سے نہیں ہو جاتا تم جو ہے موبائل سے اتنا تعلق نہیں رکھو گے, اور یہ گیمز نہیں کھیلو گے, اور اس کا ایسا وقت کا ضیاع نہیں کرو گے. اور آپ ہمارے پاس دیکھیے کیا صورتحال ہے. اسکیم آئی ہے 2 سال سے, اسکیم آئی ہے مرو, میں اس کو مرو اسکیم ہی کہتا ہوں. اس نے اس کے الٹ نام دیا ہے لیکن صحیح نام اس کا مرو ہے. فری میں جناب مرو کے ساتھ ساری وہ چیزیں دی گئی, وہ جو ریلائنس والے لیا ہے مرو اسکیم, کہ دیکھو فری میں دیکھو جتنے ایم بی چاہیے, جتنے جی بی چاہیے سب دیکھو. تو مرو اسکیم کا شکار ہے جناب 130 کروڑ لوگ, مرو اسکیم کا شکار, جیو نہیں مرو اسکیم کا شکار. تو یہ صورتحال ہے. تو ہمارا وقت کیا ہے, ہمارے بچوں کا وقت کیا ہے, ہمارے بچوں کا وقت کدھر گزر رہا ہے, بڑوں کا وقت کدھر گزر رہا ہے, ہماری خواتین کا وقت کدھر گزر رہا ہے, بڑوں کا وقت کدھر لگتا ہے. مرو اسکیم کا شکار ہے سب, مرو اسکیم کا شکار. تو اب دیکھ بہت بنیادی طور پر ہم کو اپنے آپ کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو لانا پڑے گا وہاں سے کہ دیکھو تم کو تمہارے رب نے کیا دیا ہے, تم کو تمہارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے, تمہاری عظمت, تمہارا عروج, تمہاری شان کیا تھی, اور تم کیسے اتنی ذلت, مغلومی, مقہوری اور اس کیفیت میں چلے گئے جو تمہارے شایع نشان نہیں ہے, اور اقرا والی امت کے شایع نشان نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف جانا. تو دیکھیے ہم کو ادھر سے لانا پڑے گا. پھر آپ دیکھیے ہم کو ایسے لائبریریز, ایسے دارالمطالعے, ایسے ریسرچ فیسلٹیز وہ سب دینی ہوگی نا. شہروں میں آپ جائیے, بڑے سے بڑے شہروں میں جائیے, تو آپ کتنی ایسی لائبریریز, دارالمطالعے آپ لا سکتے ہیں کہ جہاں جناب ساری کتابوں کا انتظام ہے, کہ ہاں بھائی ساری تفاسیر ملیں گی, ساری حدیث کی کتابیں ملے گی. اور ہم سے پہلے جو 500 سال پہلے 500 سال میں ان لوگوں نے کام کیا 56 ہجری کے بعد سے, وہ ساری ایجادات کی عربی کتابیں بھی ملے گی. اگر بعد میں تراجیم ہوئے ہیں ترکی میں یا ایرانی فارسی میں, تو وہ سارے تراجیم ملیں گے, وہ ساری کتابیں ملے گی, یا اس کے اردو ترجمے ملیں گے. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہیں اردو, ایسے کتنی لائبریریز آپ لا سکتے, کتنی لا سکتے. آپ بہت پٹنہ کی خدا بخش لائبریری کا حوالہ بھی دیں تو کچھ پرانی چیزیں تو مل جائے گی, ادبی چیزیں مل جائے گی, لیکن اس کو سائنس کے ٹچ کے ساتھ ملے گی کیا, سائنس کے ٹچ کے ساتھ, اور یہ تذکیر کائنات کے علم کے ساتھ ملے گی کیا, ان کے تراجم کے ساتھ. آپ کو خدا بخش لائبریری میں بھی یہ چیزیں نہیں ملے گی. کیونکہ ہمارے ایک دوست وہاں گئے تھے, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ نقطۂ نظر سے جو ہم کو وہاں پر چاہیے چیزیں خدا بخش لائبریری میں یا بھارت کی اور بھی بڑی لائبریری, کیا وہ ملتی ہیں؟ وہ نہیں ملتی ہیں, وہ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے, یہ صورتحال ہے. پھر ایک مدینہ یونیورسٹی کے اور ریاض یونیورسٹی کے لائبریرین سے میں بات کر رہا تھا اتفاق سے, اورنگ آباد کے, کہ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے اگر مجھے اس پر کام کرنا ہے کہ قرآن میں سملیز اور میٹافرس جو ہے, تشبیہات اور استعارے ہے, تو وہ تشبیہات اور وہ استعارے سائنسی نقطۂ نظر سے کیا ہے, کیا اس پر کوئی کتاب ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ اس پر تو کوئی بھی کتاب نہیں ملے گی. تو لائبریرین کہہ رہے ہیں کہ ریاض میں اور جدہ میں اور مدینہ میں اس پر کوئی کتاب نہیں ملے گی. ارے پھر آپ اس سے کب ملائیں گے اس کو, اور کیسے غور کریں گے؟ کیسے غور کرنے کے لیے مواد اور میٹیریل آپ مہیا کر سکیں گے؟ آپ نے کام ہی نہیں کیا. پھر 14 سال میں جو ہونا چاہیے تھا وہ کام جو 56 ہجری سے پہلے 500 سال میں بڑے پیمانے پر ہو چکا, تو آپ لائے کیوں نہیں اس کو ٹرانسلیشن کر کے, اور اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا ہے, اور ان کی ڈسکوریز اور انوینشنز کے ساتھ اس کو آپ تال میل کر کے, تعامل کر کے کیوں نہیں لاتے ہیں آپ اس کو؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس پالیسی کی بات ہے, اسکیم کی بات ہے, گورنمنٹ کی گائیڈنگ رولز کی بات ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں یہ سوچ نہیں ہے, وہاں تو اب یہ سوچ آ گئی. اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں لوگ, ذرا زبوں حالی پر غور کیجیے. 18 اپریل کو جناب وہ بچہ, ایک صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے پورا اتفاق نہیں رکھتا,
انہوں نے نام کہا کہ دیکھیے وہ جناب جس کو واقعی سلمان کی ایک اچھی سی اولاد بننا چاہیے تھا، وہ شیطانی صفت کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کس طرح کہ 18 اپریل کو ریاض میں پہلے تھیٹر کا افتتاح ہوتا ہے، یہ 18 اپریل کو پہلے تھیٹر کا افتتاح ہوا، اور اس اعلان کے ساتھ ہوا کہ اب اس کمپنی کے 300 تھیٹرز پورے سعودی عرب میں آئیں گے۔ وہاں یہ اعلان ہوا، اور یہ اعلان ہوا کہ اب تک پچھلے 50 سالوں میں ہم خدامت پرستی کا شکار ہو گئے تھے، پچھلے 50 سالوں میں ہم خدامت پرستی کا شکار ہوئے، اب ہم جدیدیت کی طرف جائیں گے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے۔ جدیدیت یہ ہے فلمیں دکھانا، موویز دکھانا، مووی کلچر لانا، اس کے 300 تھیٹر قائم کرنا، یہ جدیدیت ہے؟ کہ جدیدیت یہ ہوتی تھی کہ قرآن مجید کے حوالے سے تحقیق کیسے کی جائے، وہ ریسرچ لیبارٹریز ہم قائم کریں گے 300، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیرت، اس میں پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں، تحقیق کے سلسلے میں جو احکامات ملتے ہیں، مواد ملتے ہیں، اس پر لائبریری لائیں گے، اس پر ریسرچ سینٹر لائیں گے، اور اس پر ریسرچ فیسلٹی دیں گے۔ تو اعلان تو اس کا ہونا چاہیے تھا، سہولتیں تو اس کی ملنا چاہیے، انتظامات تو اس کے ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں وہ نہیں ہے۔ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جانا چاہیے اور کہاں جا رہے ہیں، کیا ترجیح کس چیز کو دینا چاہیے پڑھنے لکھنے کے معاملے میں، ریسرچ کے معاملے، اور کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیوٹی کانٹیسٹ رکھیں گے، جیسے عام ویسٹرن کنٹریز میں اور عام کنٹریز میں ہوتے ہیں، خوبصورتی کے مقابلے ہم وہ رکھیں گے، اور اب تک جو ہم الگ الگ پڑھاتے تھے بچے بچیوں کا ساتھ پڑھایا کریں گے، مخلوط کوئی ایجوکیشن کریں گے۔ اب یہ انقلاب لا رہے ہیں، اس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں؟ اندھا دھند ان کی تقلید، وہ جو تباہ ہو چکے اور وہ جو تباہ ہو رہے ہیں، اب ان کی تخلیق اب پھر سے کریں گے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے ضرورت اس بات کی بہت ہے، بہت ہے۔ اب آخری مرحلے میں آج پر غور کیجیے۔ ایک تو سب سے زیادہ جس چیز کو ہم کو تھامنا ہوگا وہ قرآن مجید عربی کے ساتھ، کہ وہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ دیکھو پڑھو اور میرے نام سے پڑھو، اور پھر ساری تخلیقات پر غور کرو، خود کی تخلیق، انفس کی، آفاق کی تخلیق، اور چیزوں کی تخلیق، کریشن فار آل تھنگس، اس کے حوالے سے غور کرو، اور میرے کتاب سے ملا کے، میرے لفظوں کے حکم سے، میری زبان سے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تحقیق کرو۔ تو آپ دیکھیں یہ مطلوب تھا، یہ مطلوب ہے۔ اور پھر اللہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے جو اوپر نظام دیا ہے، نظام، سسٹم آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ، کانسٹیٹیوشن، اس پر غور کرنے اور اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس پر غور نہیں کیا، اس کو برتنے کی کوشش نہیں کی، اس کو لانے کی کوشش نہیں کی، تو اب ایسے لوگ آ گئے کہ جناب 5 لوگ مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہومو سیکسیبلٹی، ہم جنسی، اور وہ ساری چیزیں جو اب تک ظلم تھی، وہ کہہ رہے ہیں ظلم، تب وہ ظلم سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں چند لاکھ لوگوں کو، اور چند لاکھ لوگوں کے حوالے سے وہ 130 کروڑ کو اس لعنت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ چند لاکھ لوگوں کا مسئلہ تھا کہ جن کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جن کی اصلاح کی جاتی اور جن کے لیے اقدامات کیے جاتے، تو چند لاکھ لوگوں کے حوالے سے 130 کروڑ کے لیے لعنت کا نظام لانا چاہتے ہیں، لعنت کا نظام اور لعنت کا کھلاپن۔ اب دیکھیے سب کیوں ہوا، کیوں ہو رہا ہے، اور کیوں ایسے احکامات ہیں؟ کہ ہم نے چھوڑ دیا قرآن پڑھنا پڑھوانا، ہم نے چھوڑ دیا حدیث پڑھنا پڑھوانا، ہم نے چھوڑ دیا اس کو ایسی تحقیق سے، ڈسکوریز سے اور انوینشن سے، ایجادات سے اس کو ملانا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اب دیکھیں اس کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اس کو لائیں اور بہت قریب کے دائرے میں آ جائیں۔ آخر ہماری ذات، ہمارے بیوی بچے، کیا آپ ان سے چاہتے کیا ہیں؟ ضرور ان کو انگلش پڑھائیے، ضرور ان کو مراٹھی پڑھائیے، ضرور ہندی پڑھائیے، ضرور اچھی اردو پڑھائیے، مگر اس سب سے زیادہ عربی پڑھوائیے، اس سب سے زیادہ قرآن پڑھوائیے، اس سب سے زیادہ سیرت پاک اور حدیث پاک پڑھوائیے، تاکہ ایک بیلنس رہے، بیلنس، وہ بہت آزاد، اباہیت زدہ اور 377 کی لعنت زدہ چھوٹ کے شکار نہ ہو جائے اور وہ چیز کا غلبہ نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں آپ کو لانا پڑے گا ان میں، اور ان کو پابند کرنا پڑے گا، خود کو پابند ہونا پڑے گا، تب ان کو پابند کیا جا سکے۔ جیسے میں غور کروں کہ میں کتنا کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ پر، ایسی چیزوں کو دیکھنے میں جو فلاح لانے والی ہے اور ایسی چیزوں کو دیکھنے میں جو خسران لانے والی ہے، میری بیوی کتنا اس پر کنٹرول کرتی ہے، پھر میرے بچوں کے لیے وہ نظام، وہ پابندی، وہ لمیٹیشنز، وہ لمٹس، وہ حدود، وہ قیود،
میں رکھتا ہوں اور اس کی پابندی کرتا ہوں، یہ قریبی دائرے میں دیکھنا پڑے گا. اور آپ کے اور میرے گھر کا دائرہ اگر مضبوط ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، حدیث و سیرت کے ساتھ، اور ایسی تحقیقات کے ساتھ، عربی کے ساتھ، تو پھر آپ دوسروں کو بولنے کے لیے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے، زیادہ اعتماد کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آپ بات کہہ سکیں گے. اور لوگ نتائج دیکھیں گے، نتائج کہ ہاں یہ قرآن والوں کا گھر ہے، یہ قرآن تحقیق والوں کا گھر ہے. اور دیکھیے اس نور کے اثرات ان کی زندگی پر ہے، ان کے گھر کی زندگی پر ہے، ان کے بچوں کی زندگی پر ہے. تو اب دیکھیے پھر وہ دائرہ آہستہ آہستہ پھیلتا رہا. اور بڑے پیمانے پر جیسے یہاں ایک کوشش کی گئی کہ الحکمہ کے نام سے انہوں نے ایک لائبریری رکھی. تو دیکھیے کتابیں بھی ہوں گے آگے چل کر، وہ اس کے سلسلے میں جو مٹیریل سمجھیے سافٹ کاپی پر ہو تو سافٹ کاپی بھی لانے کی کوشش کریں گے. اور پھر سافٹ کاپی میں اور جو چیزیں ہارون یحییٰ نے لائی ہے، یا امریکہ کے اقرا انٹرنیشنل، انگلینڈ کے اقرا انٹرنیشنل نے لائی ہے، امریکہ میں اکنا اور اسنا والوں نے لائی ہے، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، تو اکنا اور اسنا نے لائی ہے. تو ہم ان سے کوآرڈینیٹ کریں گے، اور ہم کو ان سے کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا، اور ان سے کوآرڈینیٹ کر کے لانا ہوگا کہ ہاں بھائی قرآن اور حدیث اور سائنس کا تال میل اور اس کے ساتھ چیزوں کو پڑھنا، پڑھوانا اور دینا ہم کیسے لا سکتے ہیں اور اس سے کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ اس پر غور کیجیے. ایک پھر کیا کیجیے، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بڑھائیے. دیکھیے ایک فرق بہت اچھی طرح محسوس کیا، ایک تو ہوتا ہے الیکٹرانک ڈیجٹس، گیجٹس اور الیکٹرانک چیزوں کو پڑھنا، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اس میں آنکھوں کا نقصان ہے، آپ کے باڈی پوسچر کا نقصان ہے، اور آپ کی صحت کا نقصان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بکس، آرٹیکلس، ہارڈ کاپی وہ پڑھنا آسان ہے، اپنی سہولت کے ساتھ، اپنے جس پوسچر میں آپ پڑھتے ہیں اس پوسچر کے ساتھ، یا جس پلیس پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس پلیس کے ساتھ. آپ کو اس کی آزادی زیادہ ہے، اور آنکھوں پر اتنا دباؤ نہیں پڑے گا جتنا دباؤ یہ الیکٹرانک گیجٹ سے پڑے گا. آپ اگر وہ کتابوں کی صورت میں، ہارڈ کاپی کی صورت میں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ پڑھ لیجئے، تحقیقات پڑھ لیجئے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں اس میں بھی اس شکل، ہارڈ کاپی کی اس شکل میں ہم کو لانا پڑے گا، اور اس کی اہمیت ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اور ایک اور اہم گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس پر برسوں سے کاربند بھی ہوں الحمدللہ، کہ شادی بیاہ کے موقع ہیں، یہ کس کے لیے تحفے تحائف اور پذیرائی کے موقع ہیں، کچھ دینے دلانے کا موقع ہے. تو وہ اب تک جو چلتا آ رہا ہے اس کو تھوڑا بریک دیجئے. اب کیا دیجئے؟ کتابیں دیجئے، اسلامی کتابیں دیجئے، سائنسی تحقیقی کتابیں دیجئے جس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہے، وہ مزاج بڑھائیے. تو میں نے تو کئی برسوں سے محسوس کیا، اور لوگوں نے بھی اس کو بہت اچھا پسند کیا کہ شادی کے موقع ہوں، ولیمے کا موقع ہو تو ہم نے جناب کتاب دے دی، کوئی اسلامی کتاب دے دی. وہ جس زبان میں جانتے ہو پڑھ، کسی کو ہندی کی دی، کسی کو مراٹھی کی دی، کسی کو انگلش کی دی، اردو. اس سے بہت فرق پڑتا ہے، کوئی چاہے نہ چاہے، اور گاہے گاہے وہ کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہیں. باقی جو چیزیں آپ دیں گے یا تو وہ کھا لیں گے، پہن لیں گے، اور کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ایک چیز ایسی ہوگی کہ جو سرمایہ ہوگا، سرمایہ. اور آپ جب جائیں گے بھی تو آپ کے گھر میں وہ سرمایہ ہوگا. اور سب سے بڑا سرمایہ کتابیں ہی ہے. سب سے بڑا سرمایہ اللہ رسول کی کتابیں، عربی کی کتابیں اور سائنسی تحقیقات کے ساتھ کتابیں یہی ہوگی. تو میں تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ جو میں UK کی بک کہہ رہا ہوں، آزار ایجادات یونیورسٹی، وہ لیے آپ نے؟ نہیں، اس کو بھی لے لیجئے. اور ایسی جتنی کتابیں مل سکتی ہوں لائیے، اور پھر اپنا وقت بھی وہاں دیجئے، اس کی ممبرشپ لگائیے. اور ایک نہیں، ایسی کئی لائبریریز قائم کیجئے نا شہر میں. اور بلکہ اس کے دائروں کو ہم نیچے تک لے جانے کی کوشش کریں، تعلق پلیس پر جو ایسے بڑے تعلق ہیں جہاں یہ ہو سکتا، اور نیچے ہم ان سے کوآرڈینیٹ کریں. جیسے پڑگا سے ہمارا تعلق ہو سکتا، بھیونڈی سے ہو سکتا، ایسے جی بھی آپ فطری طور پر، میں اس کا فطری طور پر کوآرڈینیٹ کر کے آپ یہ ایسے لائبریریز کا نظام کتنا نیچے تک لے کے جا سکتے ہیں، اور کتنا کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، کیا پڑھے کیا نہ پڑھے، کیسا پڑھے، پھر اس کی بنیاد پر کیا تحقیقات ہو، کیا ایجادات ہوں، اور اس میدان میں کیسے اپنے بچوں کو بڑھایا جا سکتا ہو. پھر ان سے باہر والوں سے تال میل کیسا ہو، کیونکہ ایسی تنظیمیں بھی باہر ملکوں میں ہے، ترکی میں بھی ہے، امریکہ میں ہے، UK میں ہے، خود سعودی میں بھی ہے، کہ جو ایسی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور سائنس دونوں کو ملانا چاہتے ہیں. قرآن اور سائنس، تو قرآن اور سائنس جیسی ایسی جو علمی تحقیقاتی مجلسیں ہیں تو ہم کو ان سے بھی کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو اقرا کے حکم کے تحت، اور اقرا کے پہلے فرض حکم کے تحت میں آپ خود کو یاد دلانا چاہتا تھا، آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اقرا کا یہ حکم پوری اس شان آن بان کے ساتھ، پوری ان گہرائیوں کے ساتھ، اور پوری ان سائنسی تحقیقات کے ساتھ ہم کو لینے اور معاشرے میں دینے، اور اس سے پھر وہ رحمت للعالمین نظام لانے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، توفیق دے، عنایتیں کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔